امام صاحب ہیں وہ غلط قراءت کرتے ہیں، زبر کو زیر بنا دیتے ہیں، زیر کو زبر بنا دیتے ہیں، اپنے پاس سے قرآن میں نہیں ہے لیکن بہت سی جگہ پہ انا اور انا کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ کیا ان کے پیچھے نماز پڑھیں یا الگ نماز پڑھی جائے؟ دیکھیں، جب امام اتنی فاش غلطی کر رہا ہو کہ اس میں زبر زیر پیش ہی تبدیل کر دے جس سے معانی مفہوم بہت زیادہ بدل جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس میں اپنے پاس سے الفاظ کی ایڈنگ کر دیتے ہیں، تو پھر ایسا امام یقیناً امامت کے قابل نہیں ہے۔ میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ آپ اس پر اپنے قریبی اہل سنت کے دارالعلوم سے باقاعدہ ایک فتویٰ لیں، یہی صورتحال لکھیں اور آپ وہاں دے آئیں، وہ آپ کو فتویٰ دیں گے، یہ کمیٹی تک پہنچائیں۔ ہماری کمیٹیوں پر بھی اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے، جو اکثر مساجد کی کمیٹیاں ہیں، اس میں بعض اوقات تو ینگسٹرز ہوتے ہیں، بالکل علم سے دور ہیں، اسی طرح پرانے حضرات ہوتے ہیں، جو ریٹائر ہوتا ہے وہ کمیٹی کے اندر لے لیا جاتا ہے انتظامات کے لیے۔ حالانکہ یہ بہت ہی سینسٹیو منصب ہے کمیٹی میں ہونا، کیونکہ وہاں مشاورت سے امام، خطیب، اسی طرح تراویح کے لیے حافظ صاحب کا اہتمام کرنا، کس عالم کو بلا کر اس کی تقریر کروانی ہے، یہ سب ان کے ذمے ہوتا ہے، اور اس میں بعض اوقات علم دین کی کمی کی بنا پر یہ مسٹیکس ہوتی ہیں۔ پھر ہمارے یہاں مجھے یہ بہت سخت اس پر اعتراض ہے، جی 20 سال سے ہمارے امام ہیں، کیسے نکالیں؟ یعنی اگر 20 سال سے امام لوگوں کی نمازیں برباد کر رہا ہے تو 20 سال اس کی اس نوکری کی لاج رکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ مزید لوگوں کی نمازیں برباد کریں، ہم نہیں نکال سکتے، تو پھر آخرت میں حساب کتاب کے لیے تیار رہیے، کیونکہ آپ سب کی نمازوں کی بربادی کے ذمہ دار یہ مینجمنٹ ہے، اور بروز قیامت ان کو کھڑا کر کے ایک ایک آدمی کی نماز کا حساب ہوگا اگر نمازیں خراب ہوتی رہیں، نماز فاسد ہو گئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اگر سائل نے جو بیان کیا واقعی ایسا ہے تو ایسا شخص امامت کے لائق نہیں، انہیں خود چاہیے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان نہ کریں۔ جو امام حضرات اگر مجھے سن رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں، اگرچہ عمل نہیں کریں گے، الٹا مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، لیکن آپ جب اس منصب کے قابل نہیں ہیں، لوگوں کی نمازیں برباد کر رہے ہیں، آپ کو اتنا خوف نہیں ہے کہ میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جب یہ سارے مقتدی آ کر کہیں گے ہماری نمازوں کا حساب دیں، تو کیسے آپ حساب دیں گے؟ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ یا پھر آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی کمی کو پورا کریں، فوراً سے پیشتر، بغیر کسی تکبر، بغیر غرور میں مبتلا ہوئے، بغیر کسی عجب و خود پسندی کے اپنی ایگو کو ختم کریں، اور اپنی کمی کو ختم کر کے پھر کامل ہو کر امامت کی جائے۔